وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آج 25 رمضان المبارک 8 مئی اور ہفتے کا دن ہے۔ آج کے اس دن پر ہم آپ کے لیے روزانہ کی طرح جو پروگرام لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت و فضیلت۔ اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے، جس کے لیے ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ خطیب ہیں دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں، ایم فل اسکالر ہیں اور خطابت کی دنیا میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پھر دوسری مرتبہ آج ہمارے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے۔ ہم آپ کے علم و عمل اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم و فضل اور ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ صدقہ کرنے کی فضیلت و اہمیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تلقین فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر کتنی متعدد آیات نازل فرمائی ہیں، اور صدقہ کس طرح بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو کھاتا ہے اور انسان کو مشکل وقت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور مولانا مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب سے ہم انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پر گفتگو کرنے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، انفاق فی سبیل اللہ کی تعریف، اس کا معنی، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی گفتگو سے آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم قبلہ حافظ محمد ایوب اوان صاحب، آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اس خوبصورت نشست میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نشست میں اور نور رمضان کی ٹرانسمیشن میں برکات عطا فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو مفہوم یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کا معنی میں نے عرض کر دیا، اب رہ گیا اس کا مفہوم۔ اگر ہم انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا عبادات جو ہیں ان کا جو اثر ہے یا ان کی جو کیفیت ہے، اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ انسان کا ایک ظاہری جسم ہے اور ایک باطنی۔ بالکل ظاہری جسم جس کو ہم رکھ رکھاؤ کے لیے اچھے کپڑے پہننے، اچھا لباس پہننا، اچھی گفتگو ہونا، شکل و صورت، بیٹھنا، نہانا، پاکی، اس کا خیال رکھنا، یہ ظاہر ہے ہمارا۔ اور باطن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے دل کی کیفیات، ہمارے دل کا پاک ہونا، اور جس طرح ظاہر ہے اسی طرح باطن کا ہونا، یہ دو الگ الگ ہر انسان کی جہتیں ہیں۔ نماز جو ہے جہاں اس کے ظاہری اثرات و کیفیات ہیں، اسی طرح اس کی باطنی کیفیات بھی ہیں۔ جی بالکل۔ ایک مال کا استعمال ظاہر میں ہے اور ایک مال کا استعمال باطن میں ہے۔ جی ممکن ہے کوئی شخص مال خرچ کرے تو وہ اپنی رکھ رکھاؤ، اپنی انا، اپنی نفسانیت، اپنی خواہش کے لیے یا ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہو،
جی صحیح. لیکن جب ہم دل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے تو پھر ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اپنی ظاہری بناوٹ کے لیے خرچ کر رہا ہے. جی. تو انفاق فی سبیل اللہ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم دیگر عبادات کر کے اپنے ظاہر کو روشن کرتے ہیں تو مال کو غریبوں کے لیے خرچ کر کر، مجبوروں لاچاروں کے لیے خرچ کر کے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کریں تاکہ ہمارے دل سے جو مال کی محبت ہے وہ نکلے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان معاملات کو خرچ کیا جائے. اور پھر اس میں ایک اور بھی تصور ہے جی کہ عبادات میں دو طرح کی عبادات ہیں. ایک عبادات وہ ہیں جن کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ رکھا ہے. بالکل ایسے. نماز خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جی. جبکہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کا تعلق عوام الناس کے ساتھ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس جب دونوں حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو ان میں اخلاص اسی وقت آئے گا جب ہم دل سے پاک صاف ہو کے ان معاملات کو کریں گے. تو اس لیے قرآن نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کچھ عبادات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں اور جو مال خرچ کرنا ہے اس میں رضا اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو اسی کا ایک تصور جو ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، فطرانے کی صورت میں ہے، اور جناب والا روزوں کا فدیہ وغیرہ، یہ جتنے بھی سارے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے. تو جہاں ارکان خمسہ میں ان چیزوں کا ذکر ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ بھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ایسا ایک حق رکھ دیا ہے جو غریبوں کے لیے ہے، اور اس کا مفہوم دل کی کیفیت کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے. جی ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جو انفاق فی سبیل اللہ کا معنی اور مفہوم بیان فرمایا. قرآن مجید میں بھی متعدد جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا فلسفہ اور اس کی اہمیت پہ زور دیا گیا ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. آپ ایک دانہ بوؤ گے اسے 7 بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں 70 دانے ہوں گے. یہ قرآن پاک کی آیات سے آپ انفاق فی سبیل اللہ کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور اس کو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس کا مفہوم کیسے بیان کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کا فلسفہ کیسے بیان ہوا؟ بہت اچھا سوال کیا ہے، اور جب میں پڑھ رہا تھا تو بہت ساری چیزیں تھیں. اچھا دیکھیے، ہمارے معاشرے میں 3-4 لفظ عام ہیں. ایک ہے صدقہ، ایک ہے سخاوت، ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ تقریباً مترادف المعنی ہی استعمال ہوتے ہیں. ان کی اگر آپ احادیث تلاش کریں گے تو یہ تقریباً ایک ہی باب میں جو ہے ان ساری چیزوں کا فلسفہ مل جاتا ہے. جی بالکل. لیکن ہمارا چونکہ انفاق فی سبیل اللہ ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنے جو سوچ ہے اس حوالے سے کہوں گا، صدقہ نارملی ہم اس وقت دیتے ہیں جب مجبور ہوتے ہیں، کہیں پھنس جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور سخاوت انسان کی وہ دلی کیفیت ہوتی ہے جس میں اسے اس بات سے تعلق ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، کس مسئلے سے لگا ہوا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، یہ کہاں استعمال ہوگا، اس کی عادت میں ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. بالکل. انفاق فی سبیل اللہ جو ہے یہ خاص ایک ترغیبی عمل ہے. جی کہ ضرورت کے وقت جب لوگوں کو کہا جائے تو وہ پھر اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. جی. قرآن میں اس کا جو فلسفہ ہے وہ بڑے واضح انداز میں، میں 4-5 آیات پڑھوں گا، ان میں جو ہے وہ بالکل چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے نہ جوڑ لو، کیونکہ مال اور اولاد فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. صحیح ماشاءاللہ. اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی واضح سی بات کر دی کہ مال کو اگر سنبھالتے جاؤ گے تو یہ ہلاکت ہے، اس میں ہماری بربادی ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کیا گیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب سوال یہ تھا کہ خرچ کیا کریں، تو سوال کیا گیا یسألونک ماذا ينفقون کہ خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں. تو قرآن نے محبوب کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل العفو، جو آپ کی ضرورت سے زائد اس کو خرچ کر دیں.
اللہ اللہ۔ اب اس میں بہت سارے محدثین مفسرین نے لکھا کہ پہلے دور میں سال کے ابتدا میں جو پیسے ہوتے تھے ان سے آل اولاد گھر کے اخراجات مکمل جو ہیں ان کا اہتمام کر لیا جاتا تھا، جو اخراجات سے زیادہ پیسے ہوتے تھے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ استطاعت رکھتے ہیں، اس استطاعت کے مطابق اس کو اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر لیں، یہ جو فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور تیسری جگہ میں سوال ہے کہ اب جب خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر اس کو کس طرح خرچ کریں، کن لوگوں کو دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سورہ بقرہ میں 200 آیت نمبر 215 میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس کو کیسے خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کریں، اپنے قریبیوں پر خرچ کریں۔ مصارف اس کے بیان کر دیے گئے۔ مصارف کا ایک اور طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب تقسیم کرنا شروع کریں تو کہاں سے شروع کریں؟ صحیح۔ بعض لوگ ہیں وہ کسی اور جگہ ان نون بندوں کو بھیج دیتے ہیں، کبھی ہمارے اپنے رشتہ داروں میں غریب ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بتا دی، پہلے والدین کا ذکر کیا، پھر قریبیوں کا ذکر کیا، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر وابن السبیل جو اللہ کی راہ میں، اور فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ تو اب دیکھیں اسلام میں اس کا فلسفہ اس طرح پیش کیا گیا کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ کے قریبی جو زیادہ حقدار ہیں وہ ویسے کے ویسے رہ جائیں اور آپ اپنی جناب والا جھوٹی شہرت کے لیے باہر تقسیم کرتے پھریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بندہ کب خرچ کرے، صحیح، اس کا کوئی وقت کیا ہے؟ تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا زور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی خرچ کرو یہ ذہن میں رکھو اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر دو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہے، واہ واہ واہ، جس دن نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، ختم، ہر چیز جب ختم، جس دن نہ کافروں کوئی جناب والا دوستی کام دی۔ اب یہ تصور اتنا بریک ہے، دیکھنے میں تو بڑی سادی سی بات ہے لیکن بریک ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ رہے گا کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ کام ہے تو پھر ہر وقت وہ خرچ کرنے کی نظر میں رہے گا، بالکل ایسے، اب نہ جانے کب آ جائے۔ تو اسلام نے یہ فلسفہ بڑی واضح انداز میں پیش کر دیا کہ جب خرچ کرو تو پھر یاد رکھو مال کو اپنے ساتھ چبوڑ نہ لو، اپنے مال کی محبت کو دل میں جو ہے وہ راسخ نہ کر لو کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ تم سارے کا سارا مال تقسیم کر دو، نہیں، جو زائد ہے وہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں تقسیم کر دو جن کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ جب تم اپنے قریبیوں سے شروع کرو گے تو ان کے حال احوال تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور پھر نیکی کے کام میں دیر نہ کرو۔ جب بھی تقسیم کرنا تو ذہن میں رکھو یہ تقسیم کرنا اسی دن فائدہ، اسی دن سے پہلے پہلے فائدہ دے گا جس دن قیامت کا دن آ جائے گا، جس دن کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے پہلے پہلے کر لو، دنیا میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر لو۔ تو یہ ایسا فلسفہ ہے جس میں ساری چیزوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کی۔ اگر ہم قرآن کی سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ بہت واضح انداز میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اب کتنا خرچ کریں، کس کو دیں، کون سے بندے ہیں، میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اس میں بڑے واضح انداز میں ہیں، اور یہی خوبصورت ہے قرآن کے فلسفے کی۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے یوں بڑھاتے ہیں کہ جب مال سے کچھ خرچ کریں گے تو یقیناً مال کم ہوگا۔ ہمارے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو ہم اس سے اگر 2,500 روپیہ نکال دیں گے زکوٰۃ کی مد میں تو 2,500 کم ہوگا۔ دنیا کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ مال کم ہوگا، اسلام کا فلسفہ کہتا ہے مال زیادہ ہوگا۔ آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک عقلی سا سوال ہے، اور اکثر جو لوگ ہیں دہریت قسم کے یا جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے وہ اسی طرح کا سوال کرتے ہیں۔ جی، اب میں اس پر جو ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں۔ جی، اگر کسی لوہے کی سلاخ کو زنگ لگ جائے، صحیح ہے، تو آپ زنگ جب لگا رہے گا تو وہ جو باقی والا لوہا ہے وہ بچا رہے گا یا مزید خراب ہوتا جائے گا؟ مزید خراب ہوتا جائے گا۔ لیکن اب وہ زنگ جو ہے وہ باہر سے نہیں آیا، وہ لوہے کی ایک جو تہہ تھی وہی جو زنگ میں تبدیل ہوگی۔ اگر ہم اس زنگ کو اتار دیں گے تو ظاہراً تو وہ لوہا کم ہوا، لیکن بڑے گا کس صورت میں؟ باقی والا محفوظ ہو گیا۔
باقی محفوظ ہو باقی جائے. محفوظ ہو گئے. ماشاءاللہ. جسم میں اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے، ناسور جسے ہم کہتے ہیں، یا جسم کا کوئی ایسا حصہ کینسر کا ہو جائے، جی ایسے اس کو اگر رہنے دیں تو سارے کا سارا جسم تباہ ہو جائے گا. اگر ہم اس کو کاٹ دیں تو ظاہری طور پر تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کم ہو گیا، لیکن در حقیقت وہ پیچھے والا محفوظ ہو گیا. یہ سمجھنے میں بڑا ایک آسان سا فلسفہ ہے. صحیح ہے. ایک تو یہ ہے ظاہری فلسفہ، عقلی طور پر میں نے اس کا جواب دیا آپ کو، جی کہ جب بھی ہم مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جی تو وہ لوگ جو غریب ہوتے ہیں وہی مجبور ہو کہ کل کو چور ڈکیت ڈاکو بن جاتے ہیں، معاشرے کا ناسور بن. معاشرے کا نسور. جب ان کو بالکل ایسے ہی. جب ان کے حالات بہتر رہیں گے وہ چور ڈاکو نہیں بنیں گے تو آپ کا تو مال محفوظ ہی پڑا رہا نا. چور ڈاکو نہیں آپ کا مال، ماشاءاللہ، وہ تو مال محفوظ رہا. ایک تو سیدھا سا فلسفہ یہ والا. صحیح. اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ ایمان کے لیے ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مال کم ہوا ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے کہ مال بڑھتا ہے. بالکل ایسے ہی. قرآن نے کہا ہے کہ مال بڑھتا ہے. جس طرح کہ ابھی آپ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے مثال کو سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ ایک دانہ ڈال تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر دانے میں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے تو ایک کے بدلے میں 700 ملتا ہے. جی. اسی کو پھر بخاری شریف کے حدیث کے ساتھ ملا لیں. فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 10% سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک عطا کیا جائے گا. ایک اور مقام پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب والا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ہی مال دینے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ تنگ دستی دینے والا ہے. اب ظاہری طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، عقلی دلائل سے نکل کے اب میں دوسری روحانی طور پر آنا چاہتا ہوں. جی صحیح ہے. لگتا تو یہی ہے جی کہ مال کم ہو گیا، لیکن یہ یاد رکھیں مال کم نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ مال دینے والا اللہ کی ذات ہے. اس کے ساتھ جب ہم تعلق جوڑ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے، مال میں اضافہ کرتا ہے. اور اس نے وہ دانوں والی مثال دے کے بڑی واضح انداز میں بات سمجھا دی کہ ایک دانہ جو زمین میں ڈالتے ہیں وہ ہم کو تو لگتا ہے کم ہو گیا، ہمارے پاس سے ختم ہو گیا، لیکن در حقیقت اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے. تو اس کو فلسفے میں ایک اور انداز سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرضہ دے. اب اللہ کی ذات کو قرضے کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن صحابہ اکرام نے، آپ احادیث پڑھ کے دیکھیں، صحابہ اکرام نے جب اس آیت کے نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ واقعی قرضہ چاہتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہتا ہے. تو صحابی تھے، ان کے پاس 2 باغ تھے کھجوروں کے اور اس میں 600 درخت تھا. صحیح. 600 درخت تھا کھجور کا. تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک باغ سے زیادہ آمدنی ہے، ایک سے کم ہے، تو زیادہ آمدنی والا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ تو نہیں لیتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت، خون، جو کھال سینگا وہ مجھ تک نہیں، میں آپ کے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہوں. اب در حقیقت جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ دلوں کا تقویٰ ہے، وہ دلوں کی جو ہے وہ سکون کے معاملات ہیں، لیکن وہ ہوتے غریبوں ہی میں تقسیم ہے. اس فلسفے کو جب ہم عقلی طور پر، روحانی طور پر، دونوں صورتوں میں سے سمجھ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جی ماشاءاللہ. جی معزز ناظرین، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ اسلام نے ایک خوبصورت فلسفہ دیا، اور جن لوگوں نے بھی اس پر کام کیا، جن لوگوں نے اپنا مال اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا شروع کیا، تاریخ گواہ ہے، تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے مال میں بے پناہ وسیع النظر اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. اسی عنوان پر اور بھی کچھ سوالات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، وہ سوالات ہم اگلے سیشن میں کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. وہ سوئے لازار پھر جی معزز ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید. آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ہم نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں یکم رمضان المبارک سے آج 25 رمضان المبارک تک روزانہ شام 6 سے 7 بجے تک حاضر ہوتے ہیں. اس مختصر دورانیے میں ہم نے مختلف شخصیات پہ ذکر چھیڑے، مختلف شخصیات کے ذکر چھیڑے،
مسائل پہ بات کی، فضائل پہ بات کی، اور ہم نے آپ تک دین اسلام کا جو صحیح مثبت پیغام تھا اس کو پہنچانے کی کوشش کی۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہم انفاق فی سبیل اللہ پر بات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بات کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرماتا ہے یا مال میں کمی واقع ہوتی ہے؟ اس خوبصورت فلسفے پر ہم نے آج جاننے کے لیے، آگاہی حاصل کرنے کے لیے مولانا مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب کو دعوت دی، جو کہ خطیب ہیں دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں، ہمارے طبقے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غریب، مستحق، کسی یتیم پر اپنا مال خرچ کریں۔ اور دوسرا جو دیندار طبقہ ہے، ان کے نزدیک آپ مسجد، مدرسے پر، کسی دینی ادارے پر، اسلامک انسٹیٹیوٹ پر آپ خرچ کریں، وہاں پر زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ ان دونوں نظریات کے بیچ میں رہ کر ہمارے ناظرین کے لیے کون سا نظریہ بہتر قرار دیتے ہیں، اور آپ کے نزدیک کون سا تصور زیادہ مثبت ہے؟ بہت شکریہ، اور بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ دور جدید میں پائے جانے والے، اس کو آپ غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، ممکن ہے میرے نظریے سے سامعین جو ہیں وہ مکمل اتفاق بھی نہ کریں، لیکن ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے سے جو میں نے محسوس کیا ہے، کیونکہ ہم بھی مدارس میں پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، معاشرے میں بھی رہتے ہیں، جی، ہم نے جو محسوس کیا ہے، میں اس محسوس کرنے کے ساتھ ان قرآن و حدیث کے فلسفے کو ملا کے میں اپنا جو ہے وہ موقف پیش کروں گا اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے وہاں اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، صحیح ہے، اس سے مراد مسجد ہے یا مدرسہ ہے۔ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس ضد میں، جس طرح کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ اپنا جو آئی فون ہے اس میں سے سوشل میڈیا پہ پوسٹ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے دیکھ لیں آپ کے ہمسائے میں کچھ چادر کے بنا تو نہیں رہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل بہت عجیب سی یہ بات ہے۔ قرآن پاک میں ایسی کوئی جگہ بھی آپ کو نہیں ملے گی، یا احادیث میں ایسی، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، ترغیب دی گئی ہے، جی، ترغیب دی گئی ہے، لیکن اس ترغیب میں ایک خاص نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی، جی، صحیح، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، جی، ایو صدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا الماء، کہ اے سعد بن عبادہ اپنی ماں کے لیے پانی کا جو صدقہ ہے وہ کرو۔ انہوں نے پھر کنواں خریدا جس کو بیر ام سعد بھی کہتے ہیں، وہ ساری حدیث شریف جو ہے وہ سامعین کی نظر میں ہوگی۔ اب جو میں بتانا چاہتا ہوں، جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پانی کا کیوں فرمایا؟ پانی کا اس لیے فرمایا کہ جس وقت حضرت سعد بن عبادہ نے یہ سوال کیا تھا اس وقت اس علاقے میں پانی کا شدید مسئلہ تھا۔ صحیح ہے، شدید مسئلہ ہونے کے ناطے اس وقت کی جو ضرورت تھی، یا علاقے کی جو ضرورت تھی، اس کے مطابق نبی پاک نے صدقہ کرنے کا ارشاد فرما دیا۔ صحیح، اب اس بات سے فلسفہ بہت عیاں ہو گیا۔ اگر ملک میں جو ہے وہ قحط سالی آ گئی ہے، اگر ملک میں جناب والا آ گیا ہے، کوئی ڈیزاسٹر آ گیا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو اس وقت ہمیں عالی شان محلات یا جناب والا دوسرے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں، اس وقت ہمیں خالصتاً مخلوق کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، اور پھر وہ علاقہ جہاں سارے غریب ہوں اور ان کو یہ بھی توفیق نہ ہو کہ وہ کسی بندے کو تلاش کر کے صدقہ دیں، اپنی کلونی سے نکلیں اور باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے وہ صدقے تلاش کریں، پوری کلونی وہاں تلاش کر رہی ہے، تو وہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، میں نے خود دیکھا ہے، لوگ صدقہ ادھر سے لیتے ہیں اور جا کے دکانوں پر چیزیں فروخت کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی، تو اس کا مطلب ہے اس وقت غریبوں کو ضرورت نہیں، اس وقت ضرورت ہے ہمیں ان انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا جہاں سے جو ہے وہ مستقبل میں ہمارے لیے اچھے رہنما پیدا ہوں۔ لیکن در حقیقت حضرت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ہماری ایک کم عقلی ہے اور ہماری سوچ کا ایک پست لیول ہے کہ ہم مدارس کو اور مساجد کو صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں۔
مجھے ایک بات بتائیے، جی۔ آج کے دور میں ہمارے فیصل آباد میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ ایک نلکا آپ گندے نالے کے سرانے لگا دیں اور ایک نلکا جو ہے آپ نہر کے کنارے لگا دیں، پانی تو دونوں میں سے پاک آئے گا، ایسے ہی ہے، دونوں پانی پینے کے لائق ہیں، لیکن بتائیے تاثیر کس کی ٹھیک ہوگی؟ جو گندے نالے کے قریب جو نہر کے یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ بے شک مدارس کو صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے، لیکن یاد رکھیں پھر اس کی تاثیر نلکے کے ذریعے آئے گی۔ واہ واہ، ہم نے یہ کیا بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ توبہ میں فرمایا وجاہدوا باموال وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو۔ اب مال کے ساتھ جہاد کہا ہے، صدقہ و زکوٰۃ تو پہلے ہی غریبوں کا حق ہوتا ہے، وہ تو ہمارا مال ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہم پر لازم ہے ان کو دینا۔ اب جو ہمارا مال ہے اس سے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ بالکل، اب جو جانے دینے، اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا جہاد ذکر کیا، بعد میں فرمایا فی سبیل اللہ جانوں کا جہاد۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو اس لیے بھی سمجھانے کی اس طرح سمجھایا کہ جو شخص مال سے جہاد نہیں کرتا وہ جان سے کہاں کرے گا؟ بالکل تو صحیح۔ مسجد اور مدرسے کو اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے عطیے کے طور پر دیں، پھر جو ہے وہ آپ کے دل کے اخلاص کا پتہ چلے گا۔ اب حصہ کسی کا اور مدارس مدرسے کو دے کے آپ احسان چڑھا رہے ہیں، شکر کریں اس طرح کے ادارے موجود ہیں، کوئی لینے والا ہے نہیں تو آپ کہاں کریں گے؟ ایسے ہی ہے۔ اور پھر ہمیں جو ہے وہ یہ بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ یورپ کنٹریز میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی صدقہ لینے والا ہے نہیں، اور وہ صدقہ لینے والا نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ باقاعدہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مدارس کو، مساجد کو اپنی جیب خرچ سے عطیہ دیں گے، تحفہ دیں گے، تو پھر اس کے رنگ بھی نیارے ہوں گے۔ بالکل، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ ان کی عزت اس لیے کریں گے کہ یہ ہمیں صدقہ و زکوٰۃ، آپ مجھے صدقہ و زکوٰۃ دیں، میری خدمت کریں۔ اب میں دلی طور پر اگر میں حیثیت نہیں رکھتا تو میں آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھوں گا، ایک مجھے زکوٰۃ دے رہا تو جب مجھ پر احسان چڑھا رہا ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ مساجد اور مدارس کو اپنی جیب سے پیسے دیں گے تو جہاں خالصتاً اللہ کے لیے آپ مال کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، وہاں جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے مدارس کا کبھی وزٹ ہی نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے۔ اگر ہم جا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے جو ان کے حال جاننے کی کوشش ہی نہیں ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ مدارس میں جا کے تو دیکھیں، مدارس کا تو یہ نعرہ ہے آج کل، اس جو حالات کی ناگہانی آفت آ پڑی ہے، اس میں تو مدارس والے کہتے ہیں کہ بچوں کو مارو نہیں، خودکشیاں نہ کرو، ان کی جان نہ لو، ان کو مدارس میں بھیج دو، ہمیں دے دو، ہمیں دے ہم آپ ان کو معاشرے کا بہترین فرد بنا کے آپ کے لیے پیش کر دیں گے۔ جی، تو اب جب آپ وہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس مستحق کو آپ باہر دیتے ہیں اسی طرح کے مستحق یہ ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کا ڈبل فائدہ ہے۔ بالکل، باہر والا تو کھائے گا اور کھا کے سو جائے گا، وہ سمجھے گا مجھے مہینے کا راشن مل گیا ہے، لیکن جب مدرسے کے طالب علم کے ساتھ آپ اس طرح کا تعاون کرتے ہیں تو وہ کھا کے سوئے گا نہیں، اور محنت کرے گا کہ اب مجھے میری جو پریشانی ہے وہ ختم ہو گئی، اب میں دین کے لیے اور بہتر سوچوں اور بہتر۔ ناظرین، یہ بڑا خوبصورت نقطہ مفتی صاحب نے بیان کیا۔ ہرگز آپ کی گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ غریب کو نہ دیا جائے بلکہ صرف مدارس کو دیا جائے، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم ایک روڈ پہ کھڑے غریب کو اپنا صدقہ یا اپنا عطیہ دے رہے ہیں تو وہ اس کو لے گا، کھائے گا، پیے گا اور سو جائے گا، لیکن اگر آپ مدارس کے بچوں کے لیے اپنا عطیہ پیش کریں گے تو وہ اگر کھائیں گے تو وہ رب تعالیٰ کا کلام دن بھر تلاوت کریں گے، وہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں دن بھر لگائیں گے، رات بھر لگائیں گے، تو اس سے آپ کا دیا ہوا وہ کس قدر حقدار تک پہنچے گا، یہ فیصلہ آپ خود کر لیجئے۔ کتنا بینیفٹ ہے، کس کو دینے میں کتنا فائدہ ہے، یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں دور جدید میں علاقے کے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پہلے تو شرک کمیٹیاں تھیں، اب تو ان کا جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسی اپنی ویلفیئر کچھ سوسائٹی بنائیں جس سے وہ سارے فنڈ اکٹھے کریں، پھر وہ خود تقسیم کریں جو غریبوں، چاہے پہلے غریبوں کو تقسیم کر لیں، لیکن جو بچ جائیں ان کو پھر آپ مدارس و مساجد کے لیے اچھے انداز میں استعمال کریں۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں
چلیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بیلنس اس طریقے سے رکھنا چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا کہ تم جو ہے وہ والدین کو دو، رشتہ داروں کو دو، پھر فی سبیل اللہ کا آخر پر لفظ ذکر کیا ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ دیں نہ کسی کو، آپ اپنی انا اور اپنی خواہش کی نظر کر دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جہاں مادیت اور جو ادارے ہیں جو وہ مساجد و مدارس کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح دیگر تعلیمات کو کر رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے، ویلفیئر سوسائٹیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ مدارس کو اور مساجد کو بھی ویلفیئر کرنا ہوگا، تبھی جا کے اسلام کی جو ہے وہ نور جو ہے وہ دنیا میں ہر جگہ پھیلے گا۔ میں یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے ہر فرد اپنا کاروبار سیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کاروبار اپنا سیٹ کر بھی جاتا ہے۔ ہر محلے میں ایک مسجد کے ارد گرد 10-20 لوگ ایسے ضرور موجود ہوتے ہیں جو کاروبار کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدن مستقل بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ وہ 10 کے 10 اپنے نیچے کام کرنے والے ہزار آدمی کو بھی سامان دے رہے ہیں، ان کا چولہا چلا رہے ہیں، لیکن وہ 20 لوگ ایک مسجد جس کا بجٹ صرف 1.5-2 لاکھ روپے ہے، اس کے لیے کوئی مستقل ذریعہ آمدن نہیں بنا پاتے۔ کیا مسجد کے نام پر باقاعدہ کوئی کاروبار نہیں بنایا جا سکتا؟ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ایک ایسا مدرسہ جو کہ جس میں 100-200 طالب علم پڑھتے ہیں، کیا آپ ان 100-200 طالب علم کے لیے، کیا اس ادارے کے 1,00,000 2 یا 3 لاکھ کے بجٹ کے لیے آپ کوئی چھوٹا موٹا باقاعدہ کاروبار سٹارٹ نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ لوگ جو کہ 10-20 لوگ اس علاقے میں موجود ہیں جو خود کاروبار کر رہے ہیں، کیا آپ لوگ جو ماہانہ 5,000 10,000 فنڈ دیتے ہیں، اس فنڈ کے ساتھ ساتھ کیا آپ اس سوچ کو ترجیح نہیں دے پائیں گے کہ ہم اگر ہر مہینے 5-10 ہزار دے سکتے ہیں تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایک ہی بار 1 سال کا فنڈ اکٹھا جمع کر کے وہی 10 لوگ، وہی 20 لوگ ایک الگ سے کاروبار شروع کر لیں، جو کاروبار اس مسجد کے، اس مدرسے کے معاملات کو چلائے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے جو مدارس کے لوگ ہیں وہ ہرگز اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ان کے طالب علم زکوٰۃ پہ پلیں، صدقات پہ پلیں۔ وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ یہ لوگ زکوٰۃ سے پاک مال کھائیں، تاکہ جیسا مفتی صاحب نے 2 نلکوں والی مثال دی، اگر آپ ایک نلکا صاف نہر کے کنارے پہ کر دیں اور دوسرا سیم نہر کے کنارے پہ کر دیں، پانی نکلے گا، صاف نکلے گا، لیکن تاثیر غلط ہوگی۔ تاثیر آپ صاف نہر والے پانی کی ہی استعمال کرنا پسند کریں گے۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیجئے اپنے ارد گرد آپ جہاں پہ رہتے ہیں، جس سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں، اس مسجد اور اس مدرسے کا بجٹ تیار کرنے کے لیے آپ الگ سے اس مدرسے کو خود کفیل کر دیں، اس مسجد کو خود کفیل کر دیں، تاکہ آپ کے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کی ضرورت ہی باقی نہ رہے، اس سے اور بہت ساری عوام وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہوئے مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ ایک تو ہم حقدار تک نہیں پہنچاتے، جیسا کہ آپ نے مثال دی کہ ایک صاحب اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنی گاڑی میں کچھ آٹے کے تھیلے رکھے، کچھ راشن کے تھیلے رکھے، اپنے سامنے روڈ پہ نکلے، وہیں پہ ایسے ہی لوگوں کو اپنی گاڑی کے پیچھے پیچھے بھگایا اور وہ وہاں پہ تقسیم کیا اور گھر چلے گئے۔ اور یہی لوگ آپ کے کہنے کے مطابق، اور یہ تصدیق شدہ بات ہے، کہ وہی لوگ قریب والی دکانوں کو وہی آٹا واپس کر کے پیسے لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ منگتوں سے مزید منگتے بن جاتے ہیں۔ وہ ان کو ہم منگتا بنانے میں ان کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اگر حقدار تک پہنچائیں تو معاشرے کی کتنی ساری برائیاں دور ہو سکتی ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم
اپنے مال کا صدقہ کرتے وقت آج کل سوشل میڈیا کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر کرنا اور جس کو دے رہے ہیں اس کی تذلیل کرنا، اس کو بھی ہم نے فرض کا درجہ دے رکھا ہے۔ آپ اس کو آسان الفاظ میں کیسے بیان فرماتے ہیں؟ میں کوئی لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 جملے ذکر اس پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت طویل بحث ہے اور سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اگر تو یہ ڈیمانڈ ہے سوشل میڈیا پہ تصویریں کھینچ کے لگانا ان لوگوں کی جو صدقہ و زکوٰۃ دیتے ہیں آگے لوگوں کو، جی تو وہ بھی سن لیں۔ اور اگر ویلفیئر سوسائٹیوں والے اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے یہ زیادہ کام کر رہے ہیں اور لوگ ہمیں زیادہ تعاون دیں گے، تو وہ بھی سن لیں۔ قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا لا تبطلوا الصدقات بالمن والعذا، کہ صدقات دینے کے بعد احسان جتلا کر کسی کو تکلیف نہ دو۔ اللہ اللہ، یہ بڑی واضح سی بات ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس کے ساتھ جو صدقہ و زکوٰۃ دینے والا اس کو سزا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا وہ تو میں نے بتا دیا۔ اب جو صدقہ و زکوٰۃ سخاوت کے طور پر کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت ایک درخت ہے جو کہ جنتی درخت ہے، جو شخص اس کو تھام لیتا، اس کی ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ درخت اس کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اور بخل، کنجوسی ایک جہنم کا درخت ہے، جو اس کی شاخ کو پکڑ لیتا ہے تو وہ بھی شاخ اسے جہنم تک لے کے جاتی ہے۔ بالکل بڑی واضح سی بات ہے۔ خدا را اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، بے شک۔ میں اس سے زیادہ کچھ بھی اس پہ نہیں کہنا چاہتا۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ معزز ناظرین، ہمارا پروگرام انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم جس ادارے میں بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جس ادارے سے یکم رمضان المبارک سے آج 25 دن ہو گئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس ادارے میں بحمدہ تعالیٰ 3000 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن کے سالانہ لاکھوں کے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ جیسے مخیر حضرات، آپ جیسے صاحب ثروت افراد کی ازحد ضرورت ہے۔ جتنا یہ بڑا الحمدللہ مرکزی ادارہ ہے اس کے اخراجات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اگر آپ ہماری آواز سماعت کر رہے ہیں، اپنے صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ عطیات جو صدقہ و خیرات سے ہٹ کر بھی ہوں، جو زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ہوں، وہ جامعہ قادریہ رضویہ کے اکاؤنٹ میں ضرور جمع کروائیے۔ میں گزارش کروں گا اپنے ایڈمن صاحب سے کہ وہ ہمارا جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے جامعہ قادریہ رضویہ کا وہ سکرین پہ ساتھ ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ اس پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر بھی موجود ہے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ ٹائٹل بھی موجود ہے۔ آپ اس میں اپنے عطیات، اپنے صدقات و خیرات جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔